بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء، آج ہم سلیکشن ڈائمینشن آف ہیومن ریسورس مینجمنٹ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. جس طرح اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے ریکروٹمنٹ والا جو ڈائمینشن ہے وہ ڈسکس کیا تھا. ریکروٹمنٹ جس طرح کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ ریکروٹمنٹ اینڈ ہوتا ہے وہاں پہ سلیکشن والا ڈائمینشن ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا یہ سٹارٹ ہوتا ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ریکروٹمنٹ جو ہے ایک پازیٹیو اپروچ ہے، یا جو ہے یہ ایک انکریجنگ اپروچ ہے جو اپلیکنٹس کو سوسائٹی میں جو ہے کوالیفائڈ لوگوں کو جو ہے وہ ان کو اٹریکٹ کرتا ہے. اور سلیکشن کا جو ہے یہ اسکریننگ والا پروسیس ہے، یہ ایک نیگیٹو اپلیکیشن ہے کہ جہاں پہ جو ہے ان کی چھانٹی شروع ہو جاتی ہے اور مختلف مراحل میں سے گزرتے ہوئے وہ جو موسٹ کمپیٹنٹ اور بیسٹ اپلیکنٹس جو آرگنائزیشن کو ریکارڈ ہوتے ہیں ان کی سلیکشن ہوتی ہے، ان کو فائنلی اپوائنٹ کیا جاتا ہے. تو پہلے اس کے ڈیفینیشن سے اس کا آغاز کرتے ہیں. جی، سلیکشن از دی پروسیس آف چوزنگ the most suitable candidates from those who apply for the job. It is a process of offering jobs to desired candidates. سلیکشن کا پروسیس جو ہے وہ چوز کرنا ہے ان کینڈیڈیٹس میں سے جنہوں نے اس کے لیے ریکروٹمنٹ میں آلریڈی اپلائی کیا ہوا ہوتا ہے، اور ان کو مختلف مراحل میں سے گزار کے ان کو جو ہے چیک کیا جاتا ہے تاکہ ہر حوالے سے وہ جو بیسٹ اپلیکنٹ ثابت ہوں. According to Harold Kuhn, selection is the process of choosing from those candidates within the organization or from outside the organization, the most suitable person for the current position or for the future positions. کرنٹ پوزیشن کے لیے یا فیوچر پوزیشن کے لیے بیسٹ کینڈیڈیٹس جو ہے وہ چوز کرنا ہے. جو ہے ان امپلائڈ جو پول ہے، جو ینگ جنریشنس ہو اسپیشلی، ان میں سے چوز کرنا ہے. تو آگے جو ہے ریکروٹمنٹ از سیڈ ٹو بی پازیٹیو ان اٹس اپروچ ایز اٹ سیکس ٹو اٹریکٹ ایز مینی کینڈیڈیٹس ایز پاسبل. اس کی بات ہو گئی تھی. سلیکشن on the other hand is negative in its application in as much as it seeks to eliminate as many unqualified applicants as possible in order to identify the right candidates from the pool. جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ سلیکشن جو ہے وہ ایک نیگیٹو اپروچ ہے کہ جس میں جو ہے لوگوں کو اپلیکنٹس کو جو ہے وہ کیا جاتا ہے، ان کی چوزنگ ہوتی ہے آن دی بیسس آف ان کی کمپیٹنسی کو دیکھتے ہوئے، نالج اور اسکلس وغیرہ کو دیکھتے ہوئے ان کو جو ہے اپلیکنٹس کو چوز کیا جاتا ہے سلیکشن کے مختلف پروسیسز میں سے ہوتے ہوئے. In conclusion, we can say when recruitment and selection to start. جس طرح اس پہ پہلے بات ہو گئی تھی کہ جہاں پہ ریکروٹمنٹ اینڈس ہوتا ہے وہاں پہ سلیکشن کا سٹارٹ ہوتا ہے، لیکن عام طور پر ہمارے یہاں اس کو ریکروٹمنٹ سلیکشن کو سائملٹینیسلی بھی لیا جاتا ہے مترادف کے طور پہ کہ ریکروٹمنٹ میں سلیکشن میں ریکروٹمنٹ یا سیم چیزیں. ایک تھوڑا سا فرق اس میں یہ ہے کہ ریکروٹمنٹ جو ہے پہلے مراحل کو کہا جاتا ہے اور سلیکشن اس کے بعد کے مراحل کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ ریکروٹمنٹ اینڈ ہو جاتا ہے وہاں پہ سلیکشن سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو ابھی ہم اس کے مختلف اسٹیپس کو پڑھتے ہیں جو اس کے سلیکشن پروسیس میں موجود ہیں. تو اس کے مطابق جو ہے ٹپیکلی سلیکشن پروسیس کنسسٹ آف دی فالوئنگ اسٹیپس but it is not necessary that all organizations go through all these steps as per the requirement of the organization.
Some steps can be skipped while performing the selection process. یہ سلیکشن پروسیس کے جو اسٹیپس ہیں وہ آرگنائزیشنز ویری ہوتے ہیں، لیکن کچھ بنیادی جو اسٹیپس ہیں وہ ہر آرگنائزیشن کو فالو کرتا ہے، لیکن کچھ تھوڑا بہت اس میں اسٹیپس ہوتے ہیں جو بعضی ادارے اپنے ریکوائرمنٹس کے مطابق ان کو اسکپ کر جاتے ہیں، تو اس پہ جو ہے وہ پریشان نہیں ہونا ہے. تو جو اسٹیپس ہم جو آج پڑھنے جا رہے ہیں کوئی آلموسٹ 8 اسٹیپس ہیں جو سلیکشن پروسیس میں جو ہے ان کو فالو کیا جاتا ہے. پہلا جو ہے وہ ہے انیشیل اسکریننگ، جو سب سے پہلے جو اسکریننگ مینس کی چھانٹی جو کی جاتی ہے جو سب سے پہلے. سیکنڈ نمبر پہ ہے کمپلیشن آف دا اپلیکیشن فارم. تھرڈ پہ جو ہے وہ ہے امپلائمنٹ ٹیسٹ، اور فورتھ پہ انٹرویو، ففتھ پہ کنڈیشنل جاب آفر، اور سکس پہ بیک گراؤنڈ انویسٹیگیشن، سیون پہ میڈیکل ایگزامینیشن، اور ایٹ پہ پرماننٹ جاب آفر. یہ کوئی 8 اسٹیپس آج ہم ڈسکس کریں گے کہ جو سلیکشن پروسیس میں ان پہ جو ہے عمل درآمد کیا جاتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، تو پہلا جو اسٹیپ ہے وہ ہے انیشیل اسکریننگ سے آغاز کرتے ہیں. Initial screening is the personal resume presented with the job application is considered a source of information that can be used for the initial screening process. جو جب جاب سیکر یا ان امپلائڈ یوتھ جب اپلائی کرتا ہے یا کینڈیڈیٹ جو اپلائی کر رہا ہوتا ہے، تو سب سے پہلے آج کل تو زیادہ تر آن لائن اپلائی ہوتے ہیں، تو وہ سی وی، کریکولم وائٹی یا ریزیومی یا بایو ڈیٹا جو جمع کر لیتا ہے، اس میں بہت سارے انفارمیشن ہوتے ہیں، پرسنل انفارمیشن سی وی کے اندر ہوتے ہیں، پھر جو ہے اکیڈمک کوالیفیکیشن سے متعلق معلومات ہوتے ہیں، پھر جو ہے کمپیوٹر نو ہاؤ، اور پھر جو ہے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز سے ریلیٹڈ، اور پھر ساتھ ایکسپیرینس جو بندے کینڈیڈیٹ کا کتنا ہے، یہ سارے معلومات اس سی وی کے اندر جو ہے موجود ہوتے ہیں. تو وہاں سے ہی جو ہے جو ریکروٹر ہوتا ہے وہ یہاں سے پتہ چلا سکتا ہے کہ بندہ جو جاب کے لیے اپلائی کیا ہے اس کے لیے کتنا کوالیفائڈ ہے، اس کے لیے کتنا ریلیونٹ اس کی اکیڈمک کوالیفیکیشن ہے. تو یہ پہلا چھانٹ یہاں سے شروع ہوتا ہے. اگر ارریلیونٹ ہے تو وہاں پہ ان کو جو ہے سائٹ پہ کیا جاتا ہے، فردر پروسیس کے لیے ان کو نہیں رکھا جاتا. اسی طرح جو ہے اٹ مینلی انکلوڈ انفارمیشن ان فالوئنگ ایریاز، مطلب امپلائمنٹ اینڈ ایجوکیشن ہسٹری. پہلے اگر کسی نے جاب کیا ہے، یا ایجوکیشن کس طرح ہے، کہاں سے کیا ہے، اور اس کی کیا اکیڈمک بیک گراؤنڈ ہے، اکیڈمک کوالیفیکیشن کس طرح ہے، میٹرک فرسٹ یا سیکنڈ ہے، انٹر گریجویشن اور ماسٹر، آگے ایم فل یا پی ایچ ڈی. تو یہاں پہ ان کے آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ پرفارمنس کس طرح ہے، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز وغیرہ ان چیزوں کو پتہ چل جاتا ہے سی وی سے ہی. اس طرح ایویلیویشن آف کریکٹر کو دیکھا جاتا ہے کہ ایسے کریکٹر کس طرح رہا ہے، اور ایویلیویشن آف جاب پرفارمنس، اگر کہیں پہ جاب وہ ایکس امپلائی اگر کہیں رہا ہے، کہیں پہ جاب کیا ہے، تو وہاں پہ اس کی پرفارمنس کس طرح ہے. تو اس حوالے سے جو ہے وہ سی وی سے ہی بہت سارے معلومات کا پتہ چل سکتا ہے. وہاں پہ ریفرنسز ہوتے ہیں، ریفرنس کے تھرو بھی پتہ چلایا جا سکتا ہے. تو یہ ایک اسٹیپ ہو گیا انیشیل اسکریننگ، جہاں پہ جو ہے ایک قسم کی چھانٹی ہوتی ہے کینڈیڈیٹس کی، اور اس کے بعد جو لوگ رہ جاتے ہیں، جو فردر جو ہے وہ اگر ریکروٹر سمجھے کہ یہ اس پہ پورا اتر رہے ہیں، تو آگے ان کو جو ہے نیکسٹ اسٹیج پہ ان کو لایا جاتا ہے. کمپلیشن آف دا اپلیکیشن فارم، اس کے اندر جو ہے دس میں بھی ایز بریف ایز ریکوائرنگ اونلی این ایپلیکینٹس نیم، ایڈریس اینڈ ٹیلیفون نمبر. In general terms, the application form gives a job performance related synopsis of applicants' life skills and اسکلس اینڈ اکمپلشمنٹس اس میں موجود ہوتی ہے. اپلیکیشن یا ریڈی میڈ شکل میں ہوتا ہے، یا اپلیکینٹ خود لکھتا ہے، یا کینڈیڈیٹ جو جاب کے لیے اپلائی کر رہا ہے. تو اس میں اس کا نیم، ایڈریس، ٹیلی فون نمبر، اور بعض ٹائم اپلیکیشن فارم جاب پرفارم ریلیٹڈ
سے متعلق اور اپلیکنٹس لائف اسکلس اینڈ اکمپلشمنٹ سے متعلق ہوتا ہے. اور application forms are a good way to quickly collect verifiable and fairly accurate historical data from the candidate. سے بھی جو ہے وہ ہسٹوریکل ڈیٹا اور کو ویریفائی اس اپلیکیشن کے تھرو بھی کرایا جا سکتا ہے. یہ ایک سیکنڈ اسٹیج ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں یہ نارسا میں نے جو ہے میں نے جاب کی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کا ایکسپیرینس ریکارڈ اس ادارے کا جہاں پہ اس نے جاب کیا ہے، اسی طرح ڈاکومنٹس کو دیکھا جاتا ہے اور اس طرح ڈگریز وغیرہ جو ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے. تو اس اپلیکیشن فارم کو پورا کمپلیٹ اگر ہے تو اس کو پورا حوالے سے اس کو ویریفائی بھی کیا جاتا ہے. ایک سیکنڈ اسٹیج ہے. اور تھرڈ اسٹیج جو ہے وہ ہے امپلائمنٹ ٹیسٹ. اس کے بعد اگر وہ ڈگریز کلیئر ہوں اور ویریفائی اگر ہو گئے ہوں اور اسی طرح جو ہے ہر حوالے سے اگر ٹھیک ہے تو نیکسٹ اسٹیج جو ہے ان کو پھر ٹیسٹ کے لیے بلایا جاتا ہے. جس طرح ریٹن ٹیسٹ کیا جاتا ہے، جس طرح کوئی این ٹی ایس کا ٹیسٹ این ٹی ایس کے لیے اپلائی کرتا ہے، جس طرح این ٹی ایس ٹیسٹ ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے پروونشل پبلک سروس کمیشن یا خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن یا فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے لیے اگر بندہ اپلائی کرتا ہے تو اس کے لیے وہ ریٹن ٹیسٹ کنڈکٹ کرتے ہیں. جو سی سی ایس کے لیے ہو تو آلموسٹ 12 پیپر پہ ان کا ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے. کچھ آلموسٹ 6 پیپر کمپلسری جو ہوتے ہیں، اس کے بعد جو ہے آلموسٹ کچھ 6 پیپر جو ہے وہ آپشنل ہوتے ہیں. اسی طرح پروونشل لیول پہ پی ایم ایس کے لیے اگر اپلائی کرتا ہے تو اس کے لیے بھی یہی سی ایس ایس پیٹرن پہ وہ لیا جاتا ہے. 12 پیپروں پہ ٹیسٹ ہوتا ہے، کچھ کمپلسری کچھ آپشنل ہوتے ہیں. تو اس طرح سے اس طرح اگر کوئی لیکچرشپ وغیرہ اور اس طرح دوسرے ٹیسٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اس میں آلموسٹ ایک ریٹن پیپر ہوتا ہے، کوئی 100 نمبروں کا، 100 مارکس کا یا 200 مارکس کا. بعض ٹائم سبجیکٹ ہوتا ہے، بعض ٹائم آبجیکٹو ٹائپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے کا پیپر ہوتا ہے. اور اس طرح کے ٹیسٹ ریٹن ٹیسٹ لیے جاتے ہیں. یہ ویری کرتا ہے آرگنائزیشن کے. پبلک سیکٹر میں اس طرح جو میں نے بتا دی، یہ جو پبلک سروس کمیشن ہے یہ پبلک سیکٹر میں ہے، گورنمنٹ اس میں لیے جاتے ہیں. اور پھر پرائیویٹ سیکٹر میں ان کا الگ اپنا اسٹائل ہوتا ہے. تو ریٹن ٹیسٹ کے تھرو جو ہے امپلائمنٹ ٹیسٹ بندے کی نالج وغیرہ کو چیک کیا جاتا ہے. اور یہ ٹیسٹ بھی مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں. سائیکالوجیکل ٹیسٹ ہوتا ہے اور نالج ٹیسٹ سبجیکٹ سے ریلیٹڈ. فزیکل ایبلٹیز ٹیسٹ لیا جاتا ہے. فزیکل ایبلٹی مثلا کوئی پلمبر ہے، اس کی فزیکل کیپیسٹی کتنی ہے، الیکٹریشین ہے اسے کتنا وہ ہے. اس طرح پرسنالٹی ٹیسٹ بھی لیا جاتا ہے، ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ لیا جاتا ہے. مختلف قسم کے ٹیسٹ لیے جاتے ہیں. اس بندے کی کیپیبلٹی کیپیسٹی مختلف حوالوں سے چیک کیا جاتا ہے. Personnel testing is a valuable way to measure individual characteristics. Hundreds of tests have been developed to measure various dimensions of behavior. The tests measure mental abilities, knowledge, physical abilities, personality, interest, temperament, and other aptitudes and behaviors. اس طرح ٹیسٹ لیے جاتے ہیں. تو یہ ریٹن ٹیسٹ کے شکل میں ہوتے ہیں. اچھا، اسی طرح جو ہے نیکسٹ جو ہے جب انٹرویو ٹیسٹ وہ کینڈیڈیٹ یا اپلیکنٹ کلیئر کرتا ہے، پاس ہو جاتا ہے، تو پھر جو ہے آگے نیکسٹ انٹرویو کے لیے ان کو بلایا جاتا ہے. اور یہ جو ہے نیکسٹ اسٹیپ ہے. اس کے اندر جو ہے انٹرویو از اے گول اورینٹڈ کنورسیشن in which the interviewer and applicant exchange information. The employment interview is especially significant because the applicants who reach this stage are considered to be the most promising candidates. جس طرح یہاں پہ ہمارے یہاں جو پبلک سیکٹر میں جو ہے سی ایس ایس یا پی ایم ایس کا ریٹن ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد وہ آگے ان کا انٹرویو ہوتا ہے جس کے اپنے مارکس ہوتے ہیں. ریٹن کے اپنے مارکس، انٹرویو کے اپنے مارکس ہوتے ہیں. بعض ٹائم 200 400 مارکس ہوتے ہیں یا بعض ٹائم جو ہے اس کے 100 نمبر ہوتے ہیں. تو اس کو فیس ٹو فیس جو ہے انٹرویور ایک پینل بیٹھا ہوتا ہے، اس میں سبجیکٹ ایکسپرٹ ہوتا ہے اور اس طرح جو ہے آرگنائزیشن کا ایک بندہ اس میں ہوتا ہے. اور اس طرح جو ہے کمیشن کا ایک چیئرمین اس میں
پینل کا چیئرمین ہوتا ہے، ان مختلف حوالوں سے اس بندے کو دیکھتے ہیں اور اس کو چیک کیا جاتا ہے ان سے باقاعدہ ایک کنورسیشن کر کے. تو یہ جو ہے انٹرویو جو ہے اس کی اپنی اہمیت ہے کہ بندہ کتنا جو ہے وہ اپنی بات آگے تک کس طرح پہنچاتا ہے، کمیونیکیشن اسکلز کس طرح ہے اس کا اپروچ کس طرح ہے. تو یہ جو ہے آن دی اسپاٹ کچھ کوشچن اس سے پوچھے جاتے ہیں. اس کے بعد جو ہے نیکسٹ اسٹیج آتا ہے، وہ ہے جو ہے اس کنڈیشنل آفر، جاب آفر کی جاتی ہے. اگر وہ انٹرویو بھی پاس کر لیتا ہے تو ایک ریکمینڈ کرتا ہے وہ جو ریکروٹمنٹ ایجنسی جو ہے اس کو جاب آفر کرتا ہے. Conditional job offer means a tentative job offer date becomes permanent after certain conditions are met. جس طرح یہاں پہ گورنمنٹ میں جو پروبیشن پیریڈ دیا جاتا ہے سال کا یا 2 سال کا، اس کے بعد جو گورنمنٹ کا پرمنٹ ہوتا ہے اس پروبیشن پیریڈ میں اس کی پرفارمنس کو چیک کیا جاتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ ایک آفر ہوتی ہے. The conditional job offer implies that if everything checks out, such as passing a certain medical, physical or substance abuse test, the condition nature of the job offer will be removed and the offer will be permanent. ہاں اگر میڈیکل ایگزامینیشن وغیرہ اگر اس کے ٹھیک آ جاتے ہیں، فزیکل ایگزامینیشن اگر ٹھیک ہو جاتی ہے تو وہ جو ہے اس کو پرماننٹلی جو ہے وہ جاب آفر کیا جاتا ہے. اسی طرح جو ہے بیک گراؤنڈ انویسٹیگیشن، یہ سلیکشن کے اس پروسیس میں جو ہے جو کینڈیڈیٹ جو اپلائی کیا ہوا ہوتا ہے، جو مختلف اسٹیجز میں سے گزر رہا ہے، اس نے ریٹن ٹیسٹ بھی پاس کر لیا، انٹرویو بھی پاس کر لیا، آفر بھی اس کی آ گئی، تو اب اس کو ایک انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے کہ بندے کا تعلق کہیں کرمنل ایکٹیویٹی سے تو نہیں ہے، اس کا پاس ریکارڈ کس طرح ہے وہ دیکھا جاتا ہے. وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے تھرو، ایکچولی گورنمنٹ سیکٹر میں پولیس ڈپارٹمنٹ کے تھرو کرایا جاتا ہے، اور وغیرہ ڈگری وغیرہ کو بھی ویریفائی کیا جاتا ہے، اور جو ریفرنسز دیے ہوئے ہوتے ہیں ان کو چیک کیا جاتا ہے، اور ان کا مختلف حوالوں سے دیکھا جاتا ہے. This is intended to verify that information on the application form is correct and accurate. This step is used to check the accuracy of application form through former employers and references. Verification of education and legal status to work, credit history and criminal record are also made. مختلف حوالوں سے جو اس نے جو آلریڈی ریکارڈ دیے ہوئے ہوتے ہیں اپنے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ، جاب سے فارمر جاب سے ریلیٹڈ جو دیے ہوئے ہوتے ہیں ان کو چیک کیا جاتا ہے تاکہ کہیں پہ جو ہے کوئی فراڈ نہ ہو. اس 6 اسٹیج بیک گراؤنڈ انویسٹیگیشن کے بعد جو ہے نیکسٹ اسٹیج ہے میڈیکل فزیکل ایگزامینیشن. جو ڈپارٹمنٹ جو ریکروٹنگ ایجنسی جو ہے وہ جب ریکمینڈ کر لیتی ہے تو آگے جو ہے وہ اپنا میڈیکل ٹیسٹ فزیکل ٹیسٹ کرواتا ہے کسی جو پروونشل فیڈرل لیول پہ جو کسی ہاسپٹل میں جا کر کے اسپیشلی یہاں پہ جو پروونشل لیول پہ کے پی سروس پبلک سروس کا جو کوالیفائی کرتا ہے وہ جو ہے پھر وہ سروس پولیس سروس ہاسپٹل میں جا کے اپنا میڈیکل ایگزامینیشن کرواتے ہیں. This examination to determine an applicant's physical fitness for essential job performance. For example, a firefighter must perform activities that require a certain physical condition. Further, it is climbing a ladder or carrying an injured victim. These individuals must demonstrate they are fit for the job. مثلا جو کچھ چیز بھی ریلیٹڈ ہو اس جاب کو فزیکلی اس کے لیے فٹ ہو. جس طرح یہاں پہ بات کر رہا ہے کہ وہ سینے پہ چڑھ اس پہ سیڑھی پہ چڑھ سکتا ہو اور کسی وکٹم کو زخمی کو اٹھا سکتا ہو، اگر اس طرح جاب کی نوعیت بھی اگر اسی طرح کی ہے، فائر فائٹر کے لیے اگر جاب ہے تو یہ کام کر سکتا ہے فزیکلی. تو باقی اس کی نظر کا چیک کیا جاتا ہے، اگر ڈرائیونگ کے لیے وہ اپلائی کیا نظر کو چیک کیا جاتا ہے. اسی طرح جو ہے مختلف حوالوں سے دیکھا جاتا ہے، جاب کی نوعیت کے مطابق میڈیکل ایگزامینیشن ہوتا ہے، اور ایسا کوئی اس کو موذی بیماری نہ ہو جو آرگنائزیشن کو فاردر آرگنائزیشن کے لیے نقصان دہ ہو اور اس کے لیے کاسٹلی ثابت ہو جائے. تو اس حوالے سے جو ہے اس کا باقاعدہ جو ہے میڈیکل اور فزیکل ایگزامینیشن کو پراپر طریقے سے کیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر وہ سرٹیفکیٹ ایشو کرتا ہے، وہ ایشو سرٹیفکیٹ جو ہے آگے وہ ڈپارٹمنٹ میں جمع کراتا ہے. اس کے بعد جو ہے پرماننٹ جاب آفر فائنل سلیکشن، یہ آخری سلیکشن کی باری آ جاتی ہے جب یہ سارے میڈیکل ایگزامینیشن بھی اس کا کلیئر ہو، میڈیکلی بھی فٹ ہو. تو اس کے بعد جو انڈیویجولز who perform successfully in the preceding steps are now considered eligible to receive the employment offer. The actual hiring decision should be made by the manager in the department where the vacancy exists.
تو جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جہاں پہ ویکینسی ایگزسٹ کرتا ہے تو وہ اس کو نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے. اس طرح جو ہے بندہ اس سے جو کینڈیڈیٹ ہے اس کو فائنل جو ہے اس کی سلیکشن ہوتی ہے اور اس کو پرماننٹ جاب آفر کی جاتی ہے. تو یہ کچھ اسٹیپس تھے جو ہم نے ابھی ان کو ڈسکس کر لیا. ان اسٹیپس میں سے گزرنے کے بعد جو ہے ایک کینڈیڈیٹ وہ فائنلی اس کی سلیکشن ہوتی ہے اور آرگنائزیشن جوائن کر لیتا ہے. اور یہ ایک اسکریننگ والا حصہ ہے. مطلب کچھ لوگ ریٹن ٹیسٹ میں، کچھ لوگ شروع کی اسکریننگ میں چلے جاتے ہیں، پھر کچھ ریٹن میں فیل ہو جاتے ہیں اور کچھ انٹرویو میں رہ جاتے ہیں، اور آخر میں جو ہے کچھ لوگ جو بیسٹ آف دا بیسٹ ہیں وہ رہ جاتے ہیں، جن کو جو ہے باقاعدہ فارمیلی ان کو ان کی سلیکشن ہو جاتی ہے، ان کی اپائنٹمنٹ کی جاتی ہے. تو یہ اس کا جو ہے سلیکشن کا آخری ٹاپک تھا، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.